دنیا میں ایکسپیرینس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے. آپ دنیا کی ساری دولت دے کے ایکسپیرینس کہیں سے خرید نہیں سکتے. اور آپ دنیا میں 2 کامیاب لوگوں کا انٹرویو ہوا. کیا حضور بتائیے آپ کی کامیابی کے پیچھے راز کیا ہے؟ مسٹر اے، انہوں نے جواب میں کہا کہ جی میری کامیابی کے پیچھے راز یہ ہے کہ میں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا اور آئندہ غلطی نہیں کی. میں نے غلطی کی، اس سے سیکھا اور پھر دوبارہ اس غلطی کو نہیں دہرایا، جس کے نتیجے میں میں کامیاب اور کامیاب سے کامیاب تر ہوتا چلا گیا. دوسرے صاحب کا انٹرویو کیا مسٹر بی، جو کہ ان سے بہت زیادہ شارٹ ٹائم میں اور ان سے بہت زیادہ سکسیس حاصل کی. کہا سر آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا جی میری کامیابی کا راز ہے کہ میں نے ہمیشہ کامیاب لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھایا. اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس ٹریننگ سیشن میں بیٹھ کے اس بزنس کے کامیاب لوگوں کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا کے مسٹر بی بننا چاہتے ہیں یا مسٹر اے بننا چاہتے ہیں کہ سارے ایکسپیرینسز آپ نے کرنے ہیں. زندگی بڑی مختصر ہے اور اس مختصر زندگی میں یہ جو مختصر سے لمحات ہمیں مل رہے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، اسے ہمیں بھرپور انداز میں اویل کرنا چاہیے اور لوگوں سے سیکھنا چاہیے. سب سے پہلی چیز آپ کے پاس ایک ڈائری ہونی چاہیے، ایک پین ہونا چاہیے، اور ایک فارمولا آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے، کبھی بھی آپ اپنے مائنڈ کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر جو جیسے کہ کہتے ہیں کہ لرن پلس لرن از اکول ٹو ہوتا ہے 0. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر آپ نے ڈائری پین لے لی اور بس ٹریننگ لیتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، ڈائریاں آپ نے کالی کر دی تو آپ اس سسٹم کے اندر سکسیس حاصل کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اس سسٹم کے اندر کرتے جا رہے ہیں اور کرتے ہی جا رہے ہیں، یعنی ڈو پلس ڈو، لیکن اس کا بھی رزلٹ کیا ہوگا؟ 0. کرتے ہی جا رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. اس سسٹم کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے تو آپ کو اس فارمولے پہ عمل کرنا ہوگا، اور وہ فارمولا ہے لرن پلس ڈو. یعنی آج اگر آپ اس سسٹم کے اندر اس سیشن کے اندر آئے ہیں، یہاں پہ لیڈرز آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا مسٹیکس ہیں، آپ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور ہم نے کیا غلطیاں کی اور ہم اس لیول تک کیسے پہنچے، تو آپ نے جو سیکھ لیا اب آگے آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ڈو کرنا ہے، کام کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب اگلی ٹریننگ کا ویٹ کریں گے، اگلی ٹریننگ کب ہے، اس کا رزلٹ آنا چاہیے نیکسٹ سیشن تک. اس کا رزلٹ آئے کہ واقعی آپ کے ساتھ نیکسٹ میٹنگ کے اندر، نیکسٹ ٹریننگ کے اندر 10 نئے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ آپ کی سکسیس ہے. یہ سکسیس نہیں ہے کہ آپ نے ٹریننگ لی، اگلی ٹریننگ کا پوچھنا شروع کر دیا نیکسٹ سیشن کب ہو رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے لرن پلس ڈو ضروری ہے سسٹم کے اندر. جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تب تک اس سسٹم کے اندر کامیابی نہیں مل سکتی. اس وطن نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اب ہم بھی اس کے لیے جو کر سکتے ہیں پازیٹو ہمیں کرنا چاہیے. پنجابی میں کہتے ہیں مالی دا کم بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاوے یا نہ لاوے. ایٹ لیسٹ ہمیں اپنے حصے کا کام پورا کرنا ہوگا. ایسا ہی ہے نا؟ اور ہمیں اپنے حصے کا کام کیسے پورا کرنا ہوگا؟ ہماری گفتار سے، ہمارے اسٹائل سے ہم ہمیشہ پازیٹیوٹی شو کریں. ہم جب بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں کچھ نیگیٹو چیزیں بھی تنگ کر رہی ہوتی ہیں. اگر کوئی نیگیٹیوٹی آپ کے ذہن میں ہو تو آپ اسے 1-to-1 میٹنگز میں اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھ کر دور کرنے کی کوشش کریں. کسی بھی ایونٹ پہ ہم کسی نیگیٹیوٹی کو ڈسکس نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت یہاں پہ اراؤنڈ 400-500 لوگ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ 2-4 دوستوں کی کمپلین باقی 200-300 لوگوں کو پریشان کرے. تو اس قسم کی ہمیں جب بھی کوئی پرابلم ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیڈرز کے ساتھ 1-to-1 میٹنگ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ صاحب علم ہیں اور صاحب نظر ہیں. میری جملہ گفتگو کے میننگز آپ سمجھ رہے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ آنکھ والا تیری جوبن کا نظارہ دیکھے، آنکھ والا تیری جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدائے گور کیا بھلا تجھ کو دیکھے. دیدائے گور کہتے ہیں بلائنڈ، جو نابینا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نابینا کو کیا معلوم. آنکھ والا تیری جوبن کا نظارہ دیکھے. آنکھ والے کو دکھ رہا ہے یہ یلو ہے، یہ بلو ہے، یہ گرین ہے، یہ وائٹ ہے. یہ آنکھ والے کو دکھ رہا ہے. جو بلائنڈ ہے، بیچارہ نابینا ہے،
اسے کیا پتا کہ کون سا وائٹ ہے اور کون سا گرین ہے اور کون سا یلو ہے. تو میں صاحب نظر لوگوں سے بات کر رہا ہوں, ہمیں اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی کو زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں ہمیشہ ایک بزرگ کی یہ شارٹ اسٹوری یاد رکھتا ہوں کہ آپ بزرگ ایک جنگل سے گزر رہے تھے, آپ کے ساتھ آپ کے کچھ مرید تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ پانی کھڑا ہے اور اس پانی میں ایک بچھو ڈوب رہا ہے. تو آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس بچھو کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا. تو بچھو کی نیچر کیا ہوتی ہے؟ ڈنک مارنا. آپ نے جیسے ہی اٹھایا اب وہ سنبھل گیا, اسٹیبل ہو گیا اور اس کو سانس مل گئی. اب اسے زندگی مل گئی. زندگی ملتے ہی اس نے کیا کام کیا؟ اس نے پھر ڈنک مارا اور آپ کا ہاتھ کیوں ہوا اور وہ پھر پانی میں گر گیا. آپ دوبارہ جھکے, آپ نے پھر اسی عمل کو دہرایا. جب آپ نے دوبارہ اس عمل کو دہرایا تو دوبارہ نیچر کے ناٹ بی چینج. ایسے ہی ہے نا, بچھو نے پھر وہی حرکت کی جو اس کی نیچر ہے. اب جب اس نے پھر وہی حرکت کی تو آپ کا ہاتھ ہلا, وہ پھر پانی میں گر گیا. پھر تیسری بار آپ نے جب اس عمل کو دہرایا تو آپ کے مریدوں نے کہا, حضرت یہ کمبخت آپ کو ایذا پہنچا رہا ہے, آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے کہ آپ ہیں کہ بار بار اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ارے آپ فرماتے ہیں کہ یہ بچھو جب اپنا برا عمل نہیں چھوڑتا تو میں اپنا اچھا عمل کیسے چھوڑ دوں؟ ہمیں ہمیشہ کچھ اچھا کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ زندگی میں اچھا ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا, پروردگار ارشاد فرماتا ہے تم جیسا گمان کرو گے میں ویسا معاملہ کروں گا. ایسے ہی ہے نا, اللہ نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا. نیگیٹو سوچو گے برا سوچو گے برا ہوگا, اچھا سوچو گے وہ قادر ہے کہ وہ جو چاہے تو میرے وقت کو یاور کر دے, وہ جو چاہے تو میرے وقت کو یاور کر دے اور میں چپ رہوں پھر بھی نغمہ میرا سنائی دے. اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اب سماعتوں کو بھی آشنائی دے, ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم باتوں کو سمجھے اور زندگی میں آگے بڑھنا شروع کریں.